السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں اور آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، البتہ پھیریں گے ہم آپ کو جس قبلے کی طرف آپ راضی ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب پھیرو منہ اپنا طرف مسجد الحرام کی۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو چہرہ اسی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہی ہے ٹھیک ان کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت کے پہلے جملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق کعبے کا ذکر ہے۔ اس اشتیاق کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہے اور سب میں کوئی تعارض نہیں، وہ سب وجوہ ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی اور اطاع نبوت سے پہلے اپنی طبیعت و فطرت سے ملت ابراہیم کے تابع کام کرتے تھے، اور نزول وحی کے بعد قرآن نے بھی آپ کی شریعت کو ملت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق قرار دے دیا، اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ تھا، اس لیے آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ آپ کا اور مسلمانوں کا قبلہ بھی وہی کعبہ بیت اللہ قرار دے دیا جائے۔ اور یہ وجہ بھی تھی کہ قبائل عرب بھی جو کہ ملت ابراہیم کو کم سے کم زبان سے مانتے تھے، اس کی پیروی کے مدعی تھے۔ کعبے کے قبلے مسلمین ہو جانے سے ان کے اسلام کی طرف مائل ہو جانے کی توقع تھی، اور سابقہ قبلہ بیت المقدس میں جو موافقت اہل کتاب کی توقع کی جا سکتی تھی وہ 16-17 مہینے کے عمل کے بعد منقطع ہو چکی تھی، کیونکہ یہود مدینہ منورہ کو اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے قرب ہونے کے بجائے بعد ہی بڑھتا تھا۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ یعنی کعبے کو قرار دے دیا جائے، اور چونکہ مقربان بارگاہ الہیہ انبیاء علیہم السلام اپنی کوئی خواہش اور کوئی درخواست حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت تک پیش نہیں کرتے جب تک ان کو یہ درخواست پیش کرنے کی اجازت کا علم نہ ہو جائے۔ اس سے سمجھا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کی اجازت پہلے مل چکی تھی، اور آپ اس کی دعا کر رہے تھے اور اس کی قبولیت کی امیدوار تھے، اس لیے بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے کہ شاید کوئی فرشتہ حکم لے کر آ جائے۔ آیت مذکورہ میں اس کیفیت کا بیان فرما کر پہلے تو قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا کہ فلنولینک، یعنی ہم آپ کا رخ اس کی طرف پھیریں گے جو سمت آپ کو پسند ہے۔ اس کے فوراً بعد ہی یہ رخ پھیرنے کا حکم بھی نازل فرما دیا۔ فولی وجہک، اس طرز عمل میں ایک خاص لطف تھا کہ پہلے وعدہ کی خوشی حاصل ہو، پھر ایفائے وعدے کی خوشی قند مقرر ہو جائے۔ یہ تحقیق پہلے آ چکی ہے کہ اللہ جل شان کے اعتبار سے تو ساری سمتیں اور ساری جہتیں برابر ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، لیکن مصالح امت کے لیے بتقاضۂ حکمت کسی ایک جہت کو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا کر سب میں ایک دینی وحدت کا عملی مظاہرہ مقصود تھا۔ وہ جہت بیت المقدس بھی ہو سکتی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے مطابق کعبے کو قبلہ بنانا تجویز کر لیا گیا، اور اسی کا حکم اس آیت میں دیا گیا۔ اس کا مقتضا یہ تھا کہ اس جگہ فولی وجہک الی الکعبۃ او الی بیت اللہ فرمایا جاتا، مگر قرآن حکیم نے یہ عنوان بدل کر شطر المسجد الحرامی کے الفاظ اختیار فرمائے۔ اس سے کہیں
اہم مسائل استقبال قبلہ کے بارے میں واضح ہو گئے۔ اول یہ کہ اگرچہ اصل قبلہ بیت اللہ ہے جس کو کعبہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ظاہری ہے کہ اصل بیت اللہ کا استقبال اسی جگہ تک ہو سکتا ہے جہاں تک بیت اللہ نظر آتا ہے۔ جو لوگ وہاں سے دور ہیں اور بیت اللہ ان کی نظروں سے غائب ہے، اگر ان پر یہ پابندی عائد کی جائے کہ عین بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو اس کی تعمیل بہت دشوار ہو جائے۔ خاص آلات و حسابات کے ذریعے بھی صحیح سمت کا استخراج دور کے شہروں میں مشکل اور غیر یقینی ہو جائے، اور شریعت محمدیہ کا مدار سہولت و آسانی پر رکھا گیا ہے، اس لیے بجائے بیت اللہ یا کعبے کے مسجد حرام کا لفظ رکھا گیا جو بنسبت بیت اللہ کے بہت زیادہ وسیع رقبے پر مشتمل ہے۔ اس کی طرف رخ پھیر لینا دور دور تک لوگوں کے لیے آسان ہے۔ پھر ایک دوسری سہولت لفظ شطر اختیار کر کے دی گئی، ورنہ اس سے مختصر لفظ الی المسجد الحرام تھا، اس کو چھوڑ کر شطر المسجد الحرام فرمایا گیا۔ شطر دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک نصف شے، دوسرے سمت شے۔ باتفاق مفسرین اس جگہ شطر سے مراد سمت ہے، تو اس لفظ نے یہ بتلا دیا کہ بلاد بعیدہ میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خاص مسجد حرام ہی کی طرف ہر ایک کا رخ ہو جائے تو نماز درست ہو، بلکہ سمت مسجد حرام کافی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، یعنی مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ آپ کا یہ ارشاد مدینہ طیبہ والوں کے لیے تھا، کیونکہ ان کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان جانب جنوب واقع تھا۔ اس حدیث نے گویا شطر المسجد الحرامی کے لفظ کی تشریح کر دی کہ مسجد حرام کی سمت کافی ہے، البتہ بنائے مسجد کے وقت اس کی کوشش بہتر ہے کہ ٹھیک بیت اللہ کے رخ سے جتنا قریب ہو سکے وہ کر لیا جائے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور سلف صالحین کا طریقہ اس دریافت کے لیے سیدھا سادہ یہ تھا کہ جس جگہ صحابہ کرام کی بنائی ہوئی کوئی مسجد ہوتی، اس سے اس کے قرب و جوار کی مسجدوں کا رخ سیدھا کر لیں، پھر ان کے قرب و جوار ان کے ذریعے اسی طرح تمام عالم میں مسجد کا رخ تجویز کیا گیا۔ اسی لیے بلاد بعیدہ میں سمت قبلہ معلوم کرنے کا صحیح طریقہ جو سلف سے چلا آتا ہے یہ ہے کہ جن بلاد میں مسجد قدیم موجود ہے ان کی اتباع کی جائے، کیونکہ اکثر بلاد میں تو حضرات صحابہ و تابعین نے مسجد کی بنیادیں ڈالی ہیں اور سمت قبلہ متعین فرمایا ہے، اور پھر انہیں دیکھ کر دوسری بستیوں میں مسلمانوں نے اپنی اپنی مسجدیں بنائیں۔